مگر چند خصوصیات ایسی ہیں کہ جو صرف حضرت علی المرتضیٰ کے حصے میں آئی ہیں. ان میں سے کچھ خصوصیات کا تذکرہ آج کے بیان میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. سب سے پہلے یاد رکھیں حضرت علی المرتضیٰ آپ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے سینے میں علم کے خزانے رکھے ہیں، علم کے خزانے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے لجپال نبی نے علم کے 1000 باب عطا فرمائے، علم کے 1000 باب ابواب عطا فرمائے، اور ارشاد فرمایا پھر ان 1000 بابوں میں ہر ایک باب سے میں نے 1000 باب نکالے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا. 9 حصے میرے علی کو عطا فرمائے، 1 حصہ امت کو عطا فرمایا. یہ علم کا مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ کا. اور صحابہ کرام اس مسئلے سے پناہ مانگتے تھے کہ جو مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ کی غیر موجودگی میں پوچھا جاتا، یعنی یہ پناہ مانگتے تھے حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابی بھی کہ یا اللہ ایسا وقت نہ عطا فرمانا کہ کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے اور علی المرتضیٰ نہ ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ جب کسی مسئلے پہ فتویٰ دے دیتے بس پھر ہمیں کہیں اور پوچھنے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایسا مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ کا علم میں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے داماد، کیا علی المرتضیٰ کی یہ شان کم ہے؟ زوج ٹھہرے تو زہرا بطول کے. آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ. شوہر ٹھہرے تو سیدہ زہرا کے، بابا ٹھہرے تو حسنین کریمین کے. شوہر ہے تو ان کے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بابا ہے تو ان کے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. دنیا باتیں کرتی ہے ہمارے سردار پر، امام علی پر. ارے وہ علی کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کا. اور پھر ایسے نہیں کہا شہر کا دروازہ ہے، ایسے نہیں. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت علی المرتضیٰ کی مجلس میں حاضر ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا لوگوں قیامت تک آنے والے تمام معاملات مسائل جو کچھ ہے تم جس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں علی تمہیں بتا دوں گا. بہت بڑے تابعی بلکہ تابعیوں کے سردار حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جس نے یہ اعلان فرمایا ہو قیامت تک
کے لیے جو بھی معاملات ہیں، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، میں علی بتاؤں گا. کوئی ایسا صحابی نہیں ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ایک اور بھی بات ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قیامت تک کا علم عطا فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم حاصل ہے. علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ظاہری ہوتا ہے، دوسرا علم باطنی ہوتا ہے. علم ظاہری سے مراد قرآن پڑھنا آتا ہو. قرآن پڑھنا وہ نہیں جو انداز سادے لوگوں کا ہے، نہیں، جو قرآن کا حق ہے ورتل القرآن ترتیلا، اس انداز سے پڑھنا. اور پھر ترتیل سے پڑھنے کو قرآن پڑھنا نہیں کہتے. آپ کے سامنے تو قرآن مجید ہے، رکھا ہوا ہے، آپ اسے تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کو نہیں پتا الحمد کی دال پر جو پیش آیا وہ کیوں آیا ہے؟ للہ کی ہاں کے نیچے جو زیر آئی ہے، جس کو عربی میں ہم کسرہ کہتے ہیں اور نحو کے اعتبار سے ہم جڑ کہتے ہیں، وہ زیر کیوں آئی ہے؟ رب پہ زیر کیوں آئی ہے؟ تو میرے بھائی، ایک قرآن پڑھنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک قرآن پڑھنا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے بارے میں علم حاصل ہو کہ یہ لفظ ایسے ہے تو ایسے ہے. اس علم کو کہتے ہیں علم ظاہری. اور ایک علم ہے علم باطنی کہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے پڑھ تو لیا، رب کی منشا کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے، الرحمن الرحیم رب چاہتا کیا ہے، اس کا نام علم باطنی ہے. صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم صحابہ کی جماعت میں رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں واحد شخصیت حضرت علی المرتضی کی ہے کہ جنہیں اللہ نے قرآن کا علم ظاہری بھی عطا فرمایا ہے اور علم باطنی بھی عطا فرمایا ہے. علم ظاہری بھی ہے، علم باطنی بھی ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، اور قرآن کی ہر آیت کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. اور پھر قرآن کی ہر آیت کب اتری، کہاں اتری، اس کا علم بھی اللہ نے مجھ علی کو عطا فرمایا. بہت بڑا مقام ہے علم میں حضرت علی المرتضی کا. بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں رجوع کرتے تو حضرت علی المرتضی کی بارگاہ میں جاتے، اور آپ نے جب مسئلہ بتا دیا تو پھر مسئلہ کہیں اور پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ خصوصیت ہے میرے علی کی. دوسری خصوصیت اللہ نے جو آپ کو عطا کی، وہ خصوصیت ہے شجاعت کی. ادھر توجہ کریں، کس کی؟ شجاعت یعنی بہادری. صحابہ کرام تو سارے بہادر ہیں، بلکہ اس کائنات میں جب بہادر لوگوں کے قصے بچوں کو اور لوگوں کو سنائے جاتے ہیں، ان قصوں میں سر فہرست جو قصے ہوتے ہیں وہ صحابہ کے ہوتے ہیں. اور پھر شجاعت میں صحابہ کے جو ایمان ہے اسے علی المرتضی کہتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. آپ توجہ کریں، شجاعت میں صحابہ کے جو امام ہے انہیں علی المرتضی کہتے ہیں. حضرت علی المرتضی ایسے بہادر، ایسے شجاع، لڑائی کی، دشمنی کی، جنگ کی آگ بھڑک رہی ہو، شعلے اٹھ رہے ہو، اور ان شعلوں میں جو چھلانگ لگائے دنیا اسے مشکل کشا کہتی ہے، علی المرتضی کہتی ہے.